اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور دو زکوٰۃ، ورکعوا اور رکوع کرو۔ اگر واو کے وقف کر کے اس کو پڑھیں گے تو پڑھیں گے ارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہود کو خطاب ہے کیونکہ ان کی نماز میں رکوع نہیں۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور بھول جاتے ہو تم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، یہ پورے کا پورا جملہ حالیہ ہے تنسون سے، تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ پورا جملہ حالیہ ہے تنسون کے فاعل سے۔ افلا تعقلون، بس تم کیا سمجھ نہیں رکھتے؟ واستعینوا اور مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، وانہا اور بے شک وہ نماز، وانہا اور بے شک وہ نماز، لکبیرۃ البتہ بھاری ہے، الا مگر، علی الخاشعین دھیان اور خشوع کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے، یعنی جو خشوع اور دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے لیے نماز کبھی بھاری نہیں ہوتی۔ الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین کرتے ہیں، ظن یظن کے دونوں معنی آتے ہیں، یقین کرنا، گمان کرنا۔ اکثر طور پر تو اس کا معنی گمان کیا جاتا ہے، لیکن بعض جگہ وہاں اس کا معنی بالکل 100% یقین کرنا ہے۔ یظنون میں یقین کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ سب، ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ایک دن ملنے والے ہیں، وانہم اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ بے شک وہ الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو دوسرا خطاب ہے، پہلا اوپر خطاب تھا، یہ دوسرا خطاب ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہم نے کیا تھا عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمتیں، التی وہ، انعمت جو میں نے کی ہیں، علیکم تمہارے اوپر، وانی اور بے شک میں نے، فضلت فضیلت دی میں نے، تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ دوبارہ دیکھیے گا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، اقیمو فاعل ہے، الصلاۃ زبر ہے، درمیان میں کوئی واسطہ حرف جر کا نہیں ہے، اور واسطے تو ہو سکتے ہیں، کبھی مفعول اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، درمیان میں کوئی اور اسم بھی آ سکتا ہے، جیسے فاعل اس میں ظاہر ہو تو واسطہ آ سکتا ہے، لیکن زبر ہو اور حرف جر کا واسطہ نہ۔ وآتوا الزکوٰۃ اور دو زکوٰۃ، دونوں امر کے صیغے، اقیمو بھی آتو بھی، باب فعال ہیں دونوں، اقامہ یقیمو اقامتن سے، آتا یؤتی اتیانا دینا، آتو دو باب فعال سے، الزکوٰۃ مفعول بھی ہے، ورکعو امر ہے، اس میں ارکعو اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کیونکہ خطاب یہود کو تھا، حالانکہ نماز کا جب حکم دے دیا تو نماز کے اندر ہی تو رکوع آتا ہے، تو دوبارہ رکوع کو حکم کیوں دیا؟ اصل کے اندر یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو ان کا نماز پڑھو لیکن وہ والی نہیں جو تمہیں دی گئی ہے، بلکہ وہ والی نماز جس میں رکوع میں ہے، یعنی مسلمان بن کے نماز پڑھو۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہ اتأمرون الناس فعل فاعل ہے، حمزہ استعمال کے لیے، الناس مفعول بھی ہے، کیونکہ حکم واقع ہو رہا ہے لوگوں پر، بالبر یہ جار مجرور مفعول نہیں ہے، وتنسون انفسکم
اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو اور حالت تمہاری یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف ہے۔ یہ یہود کی بہت سی کوتاہیاں جو ان کی گمراہیاں تھیں وہ آج اس امت میں بہت جلدی آ گئی، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس سے بچ سکے، عمومی طور پر یہ خامیاں ہیں۔ دوسرے کو ہم کہیں گے کہ اچھا کام کرو، خود گڑبڑ کر رہے ہوں گے۔ اب دوسروں کو کہیں گے کہ بھائی دوسروں کو حقوق دو، اس میں میرا بھی حق ہے وہ بھی دو، لیکن خود دوسروں کے حق مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کتاب اللہ کو بھی پڑھتے ہیں، معلومات بھی ہیں، عمل سے خالی ہے، عمل سے خالی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب امت کو عمل کی طرف توفیق دے۔ آج ہماری معلومات تو بڑھتی 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 پتہ نہیں کہاں تک جا چکی ہیں، لیکن عمل میں ہم زیرو سے زیرو ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے پھر وہ مثالیں آج کل مشہور ہوتی جا رہی ہیں کہ ہندو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ دکان ایک مسلمان کی ہے، دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، یہ بھی نماز کو نہیں جاتا، میں بھی نہیں جاتا، یہ بھی یہ دھوکہ بازی کا کام کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، یہ بھی ملاوٹ کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تو مجھے میں اور اس میں فرق کیوں ہوا، تو پھر میں مسلمان کیوں ہوں؟ تو آج لوگوں کے مسلمان ہونے میں، اسلام کی پہچان میں، اسلام کی صحیح تعبیر اور شکل اور صورت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہم خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو لوگ صحیح معنوں میں جن لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اس میں جیسے وہ ایون ریڈلی تھی جو صافیہ تھی جو افغانستان میں گرفتار رہی، تو جب وہ چلی گئی اور مسلمان ہوئی تو اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس نے یہ لکھا کہ کریکٹر جو ہے کسی لوگوں کا وہ انسان کو مسلمان بنا دیتا۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا، اور مدد مانگو، جملہ حالیہ اس کا خیال رکھیے گا، واستعینوا، اور مدد مانگو، فعل فاعل ہے، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، کہ مدد مانگو، جلد بازی نہیں کرو۔ ایسے نہیں ہو کہ آپ کہیں ہاتھ اٹھائیں، کبھی کبھی ہماری حال یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دعا مانگی ہے تو مدد کیوں نہیں آئی؟ اللہ کی حکمت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وہی چیز دے دے، اس کا الٹرنیٹ اس سے بہتر کوئی چیز دے دے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دے۔ اس کی مثال کبھی کبھی انسان جو ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسئلہ تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر سے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ بچہ ہے یا بچی ہے؟ میں نے کہا بھائی میں کیوں پوچھوں، میں آخری دن تک دعا کروں گا کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ دے دے اور مجھے وارث دے دے، حبلی من الصالحین۔ اور اگر پہلی پوچھ لیا تو پھر اس کے بعد امید ختم ہو جاتی ہے، پھر میں رب سے دعا کیسے کروں گا؟ اور اگر وہ چیز نہ ملی تو اس کا الٹرنیٹ جو اللہ نے پاک نے مجھے دینا ہے وہ کیسے ملے گا؟ وانتم تتلون الکتاب واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، وانھا، اور بے شک یہ نماز لکبیرۃ، بہت بھاری ہے، الا مگر ان لوگوں کے لیے نہیں، علی الخاشعین، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ نماز تو ہم جیسوں کے لیے بھاری پڑ جاتی ہے۔ الذین، کون ہے یہ خشوع خضوع والے؟ خشوع اور اللہ کا دھیان کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ الذین، وہ لوگ، یظنون، جن کو یقین ہے 100% انہم ملاقو ربہم، کہ وہ انقریب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، فائل کیسے گا، ملنے والے اپنے رب سے، وانہم، اور ان کو اس پر بھی یقین ہے کہ بے شک وہ الیہ راجعون، اسی کی طرح لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یظنون یہ فعل ہے، انہم ملاقو ربہم، یہ پورے کا پورا یہاں مفعول نہیں ہے، لیکن یہ مفعول کے مقام پر ہے، کانسیپٹ مفعول کا دے رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہ خطاب ثانی ہے یہود کو، اور اس میں ان کو ان کی پہلے نعمتوں کی یاد کروایا گیا جو ان پر کی گئی تھی۔ کہا کہ اذکروا، یاد کر، نعمتی مفعول ہے، یہ یاد کرو میری نعمتوں کو، نعمتی زبر نہیں ہے لیکن مفعول ہے۔ کیوں کہ جب یا اسم کے ساتھ آ جائے تو اس سے پہلے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، پکا پکا، اگرچہ فائل بن رہا ہو پھر بھی زیر ہوگی، زبر ہو پھر بھی، تو اس کو ہم کہیں گے یا تقدیرن،
مقدرن نظر تو نہیں آ رہا لیکن ہے زبر ہے، التی وہ، انعمت جو میں نے کیا علیکم تمہارے اوپر، وانی اور بے شک میں نے فضلت فضیلت دیا کم مفعول ہے تم کو علی العالمین جہان والوں پر اس وقت. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب